ناظرین، ایک ہاتھی کاوان جو 35 سال سے اسلام آباد چڑیا گھر میں مادہ کے بغیر قید ہے اور پاگل ہو چکا تھا، یہ اکثر چکراتا رہتا تھا۔ کاوان کسی دماغی بیماری کا شکار ہے، اور محض کاوان ہی نہیں بلکہ اسلام آباد چڑیا گھر میں قید بھورا ریچھ اور شیر بھی مادہ کے بغیر اور کم خوراک ملنے کی وجہ سے پاگل ہو چکے ہیں۔ اگر ان کی زبان ہوتی تو یہ لوگ ان کی آہیں اور سسکیاں بھی سن لیتے، مگر یہ بے زبان جانور اپنی فریادیں نہیں سنا سکتے۔ ہم پاکستانی لوگ انسان ہیں مگر کہیں سے بھی انسان لگتے نہیں۔ بالآخر 3 انٹرنیشنل ورلڈ آرگنائزیشن کی مدد سے کاوان کو پاکستان سے رہائی ملی اور اگست 2020 میں اسے کمبوڈیا بھیج دیا گیا۔ کاوان سے ملتی جلتی ایک سچا واقعہ یاد آ گیا جو حیدرآباد کے چڑیا گھر رانی باغ میں پیش آیا، جسے اخبارات نے صفحہ اول پر شائع کیا تھا۔ یہ واقعہ غالباً 1975 یا 76 کا ہے، مگر درست اندازہ نہیں۔ اخبارات میں مختلف سرخیاں لگائی گئیں، جس میں روزنامہ ہلال پاکستان میں یہ سرخی موجود تھی کہ سلیم کیسے پاگل ہوا۔ رانی باغ میں ایک ہاتھی جس کا نام سلیم تھا اور اس کی مادہ کا نام انارکلی تھا، دونوں ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے کہ لاہور کے چڑیا گھر میں ایک اکلوتا ہاتھی چل بسا، جس کے لیے انتظامیہ نے انارکلی کو لاہور منتقل کر دیا۔ پیچھے سلیم نے انارکلی کی ہجر میں کھانا پینا ترک کر دیا۔ تقریباً 1 ماہ تک وہ بنا کھائے پیے اداس زندگی گزارنے کے بعد غصے میں اپنے پیروں کی زنجیروں کو توڑ بیٹھا اور اپنے حجرے کی دیواروں کو توڑ کر باہر نکل آیا۔ چھنگارتے ہوئے چڑیا گھر سے باہر نکل کر مین سڑک پر نقصانات کرنے لگا۔ رانی باغ کے سامنے اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس، وہاں پر موجود ایک غیر ملکی انٹرنیشنل شخصیت کی آمد تھی۔ وہ اس وقت گیسٹ ہاؤس میں موجود تھی۔ پولیس کو بلایا گیا مگر پولیس سلیم کو قابو کرنے میں ناکام رہی۔ پولیس نے سلیم کے جسم پر کئی گولیاں برسائیں مگر وہ درختوں کو اکھاڑتا رہا۔ مجبوراً نزدیک سے ہی فوج کو بلایا گیا جس کی کمانڈ میجر کر رہا تھا۔ میجر نے اسٹین گن سے اس کے ماتھے پر برسٹ مارا۔ سلیم تقریباً 3 منٹ تک اپنے پیروں پر کھڑا رہا، پھر زمین بوس ہو گیا۔ یہ کارروائی سلیم کے مین سڑک پر آنے سے لے کر زمین بوس ہونے تک تقریباً 2.25 گھنٹے تک جاری رہی۔ اس دوران لاہور میں 1 ماہ کے بعد انارکلی بھی مر گئی۔ شاید یہ کہانی میرے کسی بزرگ ساتھی کو یاد ہو۔